الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه المصفى المجتبى وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور اکرم نبی محترم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان پر ایمان نصیب فرما دیا. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں یہ شوق عطا فرما دیا کہ ہم حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو سنیں، سیکھیں، سمجھیں. ہمارے اندر ان تعلیمات پر عمل کرنے کا قلبی جذبہ اور لگاؤ پیدا فرمایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج کے اس مختصر سے بیان میں اس بات پر غور کرنے کی کوشش کرنی ہے ہم سب نے مل کر کے. ہم اللہ تعالیٰ کا انتہائی اہم مہینہ رمضان گزار کر ابھی بیٹھے ہیں، تو رمضان اور ہماری ناشکری اس کا ہم جائزہ لیں اور اپنی اس ناشکری سے توبہ کریں، اور رمضان مبارک کی اہمیت جیسا کہ ہمیں بتائی بھی گئی، سمجھائی بھی گئی، اور عام امتی، عام مسلمان، چاہے وہ چھابڑی فروش ہو، چاہے وہ ریڑھی والا ہو، چاہے وہ موچی ہو، چاہے پڑھا لکھا کوئی شخص ہو، سب جانتے ہیں کہ رمضان مبارک انتہائی اجر و ثواب والا، مغفرت والا، رحمت والا، دوزخ سے نجات والا مہینہ ہے. ہمارا رویہ اس کے بارے میں کیسا رہا؟ اب کیا ہونا چاہیے؟ اس پر تھوڑی سی بات کریں گے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے یہ پوچھیں کہ اللہ سے ہم کیسے رابطہ کریں، تو آپ ان کو بتائیے گا فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان کے بہت نزدیک ہوں. اتنا کہہ دینا بھی بہت تھا، کافی تھا. اللہ فرماتا بھائی میں ان کے بہت نزدیک ہوں، اتنا جواب بھی بہت تھا. اب بندہ خود ہی سمجھ جائے کہ اللہ میرے نزدیک ہے، میرے قریب ہے، میری ہر دعا سنے گا، میری توبہ استغفار سنے گا، میری شکر گزاری کو قدر دانی کے ساتھ اس کا ثواب بڑھا کر مجھے عطا فرمائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے لاڈ پیار سے سمجھایا. انی قریبن کے بعد آگے فرمایا اجیبو، میں اس کی دعاؤں کا جواب دوں گا، میں اس کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں. وہ ذرا دعا مانگے تو صحیح، وہ ذرا میری طرف آئے تو صحیح، وہ ذرا مجھ سے دوستی کرنے کے لیے توجہ کرے تو صحیح. اجیبو، میں تو فوراً جواب دیتا ہوں. یہاں تک بھی بات بہت ہو گئی تھی، بنیادی جواب بھی ہو گیا اور اوپر لاڈ پیار کی بات بھی ہو گئی کہ بھائی میں تمہارے قریب ہوں اور تم جیسے ہی اپنی دل کی کوئی بات کرو گے میں سنوں گا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اور مہربانی فرماتے ہوئے آگے فرمایا دعوت الداعی. ارے کوئی ذرا سی پکار کرے اللہ کو، اس پکار پر اللہ فرماتے ہیں میں جواب دوں گا.
اذا دعانی، جب بھی پکارے، جب بھی پکارے میں اس کی پکار پہ. ایک اور آگے اللہ نے لفظ بڑھا دیا، اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارے میں اس کی پکار کا جواب دوں گا. ہمارے اساتذہ پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، سنت کی اتباع کے لیے، نبی کریم علیہ السلام سے محبت کے لیے ہمیشہ ہمیں نصیحت فرماتے تھے. ایک واقعہ سنایا کرتے تھے ہمارے ایک استاذ. وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہندو برہمن تھا، ہندو پجاری. وہ صبح منہ اندھیرے اٹھ جاتا اور اپنا ہاتھ گیلا کر کے اپنے چہرے پہ پھیر لیتا اور پھر بتوں کے سامنے مالا جپنے بیٹھ جاتا. تسبیح ہمارے ہاں تسبیح کہلاتی ہے، ان کے ہاں مالا کہلاتی ہے. ہم تسبیح پڑھتے ہیں، وہ لوگ مالا جپتے ہیں. تو وہ بتوں کے سامنے مالا جپنے کے لیے بیٹھ جاتا اور عام طور پر وہ کہا کرتا تھا اے صنم اے صنم اے صنم. صنم وہ بت کو کہتے ہیں جس بت کی پوجا کی جاتی ہے. تو عام طور پر اس کا یہ زیادہ تر ذکر ہوتا تھا اے صنم اے صنم اے صنم. وہ صنم کر کے ذکر کرتا رہتا تھا اور اس طرح کرتے کرتے اس کو کئی برس ہو چکے تھے. اور ایک دن اسے مالا جپتے جپتے اونگ آ گئی، نیند سی آ گئی. نیند میں اس کی زبان پھسلی اور صنم کے بجائے اے صمد اے صمد اے صمد اس کی زبان سے نکل گیا. تو جب اس کی زبان سے اے صمد اے صمد اے صمد نکلا تو اس نے جواب سنا اے میرے بندے، اے میرے بندے میں سن رہا ہوں، مانگ کیا مانگتے. اس کو تیقظ ہوا. اونگ تھی، اونگ میں بندہ ذرا سی توجہ کر لے تو اس کو یاد آ جاتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا تھا. کئی دفعہ اپنے آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. بندہ خواب میں ہوتا ہے اور خواب کی آخر میں اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے. اس آنکھ کھلنے کے بعد بھی وہ خواب والی بات کہہ رہا ہوتا ہے اور پھر بعد میں غور کرتا ہے تو اس کو یاد بھی آ جاتا ہے کہ میں جب آدھا سویا آدھا جاگا سا تھا تو میں کیا کہہ رہا تھا. تو اس نے توجہ کی کہ یہ آواز کدھر سے آئی، اے میرے بندے میں سن رہا ہوں. اس نے غور کیا کہ میں نے اے صمد اے صمد اے صمد کہہ دیا تھا. کتنے برس بیت گئے، میں صنم صنم کہتا رہا، ان بتوں نے کبھی کوئی جواب نہیں دیا. آج غلطی سے میں نے اصل رب کو پکارا تو اس رب نے جواب دے دیا. تو میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن پاک میں یہی بات تو سمجھائی ہے، فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں. اللہ تمہارے بہت قریب ہے اور اللہ تمہیں اپنے بہت قریب کرنا چاہتا ہے. اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. دوسری طرف میرا اور آپ کا رویہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا رویہ یہ ہے، میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سکھایا کہ رمضان کے آنے سے 2 مہینے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے کہ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں خیر برکت نصیب فرما اور رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرما، ہمیں رمضان تک پہنچا. ایسا نہ ہو کہ رمضان آنے سے پہلے ہم کسی وبال میں، بیماری میں، فتنے میں، مصیبت میں پڑیں اور رمضان کی خیر برکت سے ہم محروم رہ جائیں. تو یا اللہ ہمیں رمضان عطا فرما. اب جو بھی کوئی مسلمان ہے وہ جو رمضان کی فضیلت اور رمضان کی اہمیت سمجھتا ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت اور دوزخ سے نجات کے فیصلوں کو جانتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے، تو اسے ایسے ہی بے چینی کے ساتھ انتظار ہوتا ہے رمضان مبارک آنے کا اور اس بات کا کہ میں رمضان میں پہنچوں، رمضان کا مہینہ مجھے نصیب ہو اور میں رمضان کے مہینے میں نیکیاں کر لوں، اپنے رب سے اپنے گناہ بخشوا لوں، اپنے رب سے کوئی توبہ استغفار کر لوں، اپنے رب کو منا لوں اور اس سے دوستی کر لوں. بندے کو اس کا انتظار ہوتا ہے. اگر ہمیں نہیں تھا تو اور بھی زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں ہونا چاہیے. اللہ رب العزت کی طرف سے آفر لگتی ہے،
اللہ رب العزت کی طرف سے پیکج لگتا ہے اور ہم کہیں کہ جی ہمیں تو کوئی اس کا انتظار نہیں، ہمیں تو نہیں چاہیے۔ جن لوگوں کو معلومات ہوتی ہے نا مارکیٹ کی، جن لوگوں کو مارکیٹ کی معلومات ہوتی ہیں کہ کس مارکیٹ میں کس مہینے میں یا کس دن سیل لگتی ہے، جن لوگوں کو بعض ہسپتالوں کا پتہ ہوتا ہے کہ فلاں ہسپتال میں فلاں مہینے میں فلاں اسپیشل ڈاکٹر مفت میں چیک کرتے ہیں، یا جناب لیبارٹری کے ٹیسٹ آدھے پیسوں میں ہو جاتے ہیں، تو جن لوگوں کو ایسی کوئی معلومات ہوتی ہیں نا، وہ بڑے الارم لگا کے اور ریمائنڈر سیٹ کر کے اور ایک دوسرے کو بتا کے اور انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب جیسے ہی وہ تاریخ آئے گی بس ہم دوڑ لگائیں گے اور ہم ادھر پہنچیں گے۔ جی ایک مرتبہ جو ہے وہ ہمیں کسی نے بتایا کہ فلاں بڑا برانڈ ہے تو ان کی جو ہے وہ سیل لگی ہوئی ہے کچھ کپڑوں وپڑوں کے حساب سے، تو ہم میں ترتیب بناتے بناتے 2-3 دن اور گزر گئے۔ اب جب وہاں پہنچے ہم تو وہاں جو سیلز پرسن تھے وہ کہنے لگے کہ سر آپ کو آنے میں ذرا دیر ہو گئی، یہ تو پہلے دن ہی لوگ ایسے ہم سے پہلے دکان کھلنے سے پہلے باہر کھڑے ہوتے ہیں، اور اب آپ آئے ہیں، آپ کو تو ذرا 4-6 دن گزر گئے ہیں، آپ کو دیر ہو گئی ہے، ابھی تو یہی جو دستیاب ہے اسی میں سے پسند کریں بس۔ آپ اگر پہلے دوسرے دن آ جاتے بہت ورائٹی تھی آپ کو ملتی۔ تو ہم بھی حیران ہوئے کہ اچھا لوگ اتنے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، سیل لگی ہے بھائی۔ تو اللہ کی طرف سے سیل لگتی ہے رمضان کے مہینے میں۔ اگر میرا اور آپ کا رویہ یہ تھا کہ کوئی بات نہیں رمضان آئے گا خیر ہے، اور بھی تو دن آتے ہیں، راتیں آتی ہیں گزر جاتی ہیں، رمضان بھی آئے گا گزر جائے گا، تو پھر تو بھائی ہمیں اور زیادہ افسوس کرنا اور اس پہ توبہ کرنی چاہیے، آئندہ کے لیے ہمیں اپنے رویے کو صحیح کرنا چاہیے۔ تو ایک مسلمان کا جو حال ہونا چاہیے اور جو ہوتا ہے عام طور پر وہ یہ کہ وہ رمضان کا بڑا منتظر ہوتا ہے اور وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، یا اللہ مجھے عطا فرما، مجھے عطا فرما، مجھے عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے رمضان عطا فرما دیا اور رمضان ہم نے گزار لیا۔ اب جس نے رمضان میں اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات سیٹ کروا لیے، اپنی فائلیں دستخط کروا لی ہیں، اور اس کی جو فائل دوزخ میں پھنسی ہوئی تھی وہاں سے وہ فارورڈ ہو گئی جنت کی طرف کہ چل بھائی اس کا معاملہ کلیئر ہے، پچھلے گناہ معاف ہیں، وہ تو لاکھ لاکھ کروڑ کروڑوں مبارکباد کا مستحق ہے۔ اور باقی رہ گئے ہم جیسے جن کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم نے رمضان مبارک میں بھی کوئی تیر مار کے نہیں دکھایا، سوچتے بڑے تھے رمضان آئے گا یوں کریں گے یوں کریں گے یوں کریں گے، ہو کچھ نہیں سکا، کبھی تھک جاتے ہیں، کبھی نیند آ جاتی ہے، کبھی گھر کے سودے سلف میں پھنس جاتے ہیں، کبھی اور کسی کام میں، اور جناب سارے عزائم، سارے وہ جو امیدیں، تمنائیں، آرزوئیں تھیں وہ دھری کی دھری رہ گئیں، ویسا ہو نہیں سکا جیسا کرنا چاہیے تھا، تو اب کیا کریں؟ تو بھائی رمضان مبارک کے جانے کے بعد ہم رمضان مبارک کے مقصد کو سمجھیں۔ رمضان مبارک کا اصل مقصد کیا تھا؟ رمضان مبارک کا مقصد تھا کہ وہ مہینہ میری اور آپ کی پریکٹس اور ٹریننگ کے لیے آیا تھا، میری اور آپ کی پریکٹس کے لیے آیا تھا کہ ہم ایک مہینہ ٹریننگ کر لیں اللہ تعالیٰ کی حلال چیزوں پر لگنے والی چند گھنٹے کی پابندی کے ذریعے۔ حلال چیزوں پر اللہ نے چند گھنٹے کی پابندی لگائی کہ ان گھنٹوں کے اندر آپ یہ حلال چیزیں استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے ذریعے میری اور آپ کی ٹریننگ ہو گئی کہ اب باقی 11 مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے کا حوصلہ تمہارے اندر آ چکا ہوگا، کیونکہ رمضان کے مہینے میں تم ان حرام چیزوں سے تو بچتے ہی تھے، کیونکہ ان سے تو ساری زندگی بچنا ہے۔ رمضان میں تم نے 3 قدم آگے بڑھ کے اور حلال چیزیں بھی اپنے اوپر حرام کر لی تھی، اور اللہ کا لحاظ کر کے ان چیزوں کو استعمال کرنے سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا تھا۔ اب اگلے 11 مہینوں میں یہ کرو تو رمضان مبارک کی جو پریکٹس تھی، رمضان مبارک کا جو مقصد تھا، رمضان مبارک کی جو ٹریننگ تھی، گویا وہ تمہیں حاصل ہو گئی ہے، اور اب تم اس پر مطمئن ایک حد تک مطمئن ہو سکتے ہو کہ اللہ رب العزت نے مجھے رمضان کا فائدہ عطا فرما دیا ہے۔ اور دیکھو اللہ والوں نے کسی بھی نیکی کے قبول ہونے کی نشانی یہی بتائی ہے کہ اس نیکی پر مداومت اور اس نیکی پر اہتمام، پابندی نصیب ہو جائے۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ وہ نیکی آپ کی قبول ہے۔
اب رمضان میں آپ نے ایک نیکی یہ کی کہ آپ نے فلاں گناہ کے کام چھوڑ دیے. ایک شخص جو ہے وہ فلمیں دیکھتا تھا، اس نے رمضان مبارک میں نہیں دیکھی. ایک شخص اور کوئی گناہ کا کام کرتا تھا، اس نے رمضان میں وہ کام چھوڑ دیا. اب اس کا وہ گناہ کو چھوڑے رکھنا اللہ کے ہاں قبول ہوا، اس کی دلیل یہ ہوگی کہ اگلے 11 مہینے میں اس گناہ کو چھوڑے رکھے. اس گناہ سے بچنے کے لیے سنجیدہ، فکر مند اور اپنی پلاننگ کے ساتھ رہے. پھر کبھی کبھار پھسل کے گر گیا، کوئی بات نہیں، دوبارہ اٹھے، کپڑے جھاڑے، صاف ستھرا ہو، کپڑے گندے ہو گئے ان کو دھوئے. مطلب یہ ہے کہ دوبارہ کبھی گناہ ہو گیا توبہ استغفار کرے، رو دھو کے معاف کروا لے، پھر بچنے کی کوشش کرے. یہ ہے رمضان کی شکر گزاری. اگر میں ایسا نہیں کر رہا تو میں ناشکرہ شخص ہوں، میں نے رمضان گزار کر ناشکری کی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن پاک میں ناشکرے لوگوں کا رویہ بتاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آیت مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ وہ میاں بیوی اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. یا اللہ اگر آپ نے ہمیں بیٹا دے دیا تو ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے. اللہ فرماتے فلما آتاہما صالحا، جب ہم نے ان کو بیٹا دے دیا، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، اب اللہ کو بھول گئے. اب نہ بیٹے کی تربیت اللہ کے حکم کے مطابق، نہ نبی کے سنت کے مطابق، نہ اللہ رب العزت سے مزید کوئی شکر کا، بندگی کا تعلق. اب بھول گئے، بس تو کون میں کون، چل بھائی. اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ الضُّرُّ دَعَانَا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. انسان کسی ٹینشن میں جب آ جاتا ہے نا، اللہ فرما رہے پھر مجھ سے بڑی باتیں کرتا ہے، پھر مجھے پکارتا ہے، لیٹ کر بھی پکارتا ہے، بیٹھ کر بھی مجھے پکارتا ہے، کھڑے رہ کر بھی مجھے پکارتا ہے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ. کہاں تو یا اللہ رمضان نصیب کر دے، یا اللہ رمضان نصیب کر دے، یا اللہ گناہ بخشواؤں گا، یا اللہ گناہوں سے دور ہو جاؤں گا، یا اللہ نیکیاں کروں گا. کہاں تو اللہ کے سامنے بار بار مانگتا تھا. اب رمضان آ کے چلا بھی گیا تو اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو. تو تقوی اسی کو کہتے ہیں کہ کم سے کم رمضان میں اگر مجھے توفیق ہوئی تھی، اگر توفیق نہیں ہوئی تھی پھر تو بھائی سارے کام دھندے چھوڑ دو، پھر تو رو رو کر بس اللہ سے مناؤ، اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگو. کیونکہ حدیثیں بڑی واضح ہیں، جس نے رمضان گزارا اور محروم رہا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پکا محروم ہے. جس نے رمضان گزارا اور محروم رہا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رسوا ہو جائے، ذلیل ہو جائے، اس کے چہرے اور ناک پر جو ہے وہ خاک اور راکھ لگے. ایسی بد دعائیں ہیں. تو اگر تو خدا نہ خواستہ یہ معاملہ تھا تو پھر تو بھائی بہت ہی بڑی ٹینشن ہے. اور اگر ایسا نہیں تھا، کم سے کم دل میں جذبہ سچا تھا کہ یار کچھ معافی تلافی کروا لوں اللہ سے، تو وہ جو ہم اللہ سے مانگتے رہتے تھے اللہ رمضان عطا فرما، رمضان عطا فرما، اللہ کہتے ہیں لو بھائی دے دیا تمہیں. رمضان اس حالت میں آیا کہ تم ہوش و حواس میں ہو، تم پاگل نہیں ہوئے، تمہیں ایسی کوئی بیماری نہیں لگی کہ معذور ہو جاتے، تم کسی اور فتنے میں مصیبت میں نہیں پڑے، تم مر نہیں گئے، تمہیں میں نے رمضان دے دیا. اب جب دے دیا، رمضان گزر گیا، تو وہی والی بات ہو گئی مرہ کأن لم يدعونا إلى ضر مسا. ایسے چلے جاتے ہیں جیسے کبھی اللہ سے کوئی کام ہی نہیں پڑے گا ان کو، کبھی اللہ سے کوئی کام پڑا ہی نہیں تھا ان کو. عید کا دن اور جناب دوسری یا تیسری نماز اس دن کی، اور تھوڑے سے نمازی، پتہ نہیں انگلیوں پہ گننے جتنے تھوڑے سے نمازی. کدھر ہیں بھائی؟ پرسوں تک تو لوگ بہت زیادہ تھے. تو یہ جو پرسوں تک لوگ تھے آج وہ کیوں نہیں ہیں؟ یہ وہی ناشکرے لوگ ہیں. تو کون میں کون، چل بھائی. اللہ رب العزت کو ناشکرے لوگ ہرگز پسند نہیں ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا اعملوا آل داود شکرا. اے داود کے پیروکارو، اے داود والو، اللہ کے نبی داود علیہ السلام، اے داود والو شکر والے کام کر کے دکھاؤ، شکر والے
کام کر کے دکھاؤ۔ زبان سے شکر کرنا بڑے ثواب کا کام ہے، ہر وقت بندے کو کہنا چاہیے میرے رب کا کرم ہے، میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کی مہربانی ہے، میں اس قابل نہیں تھا جتنا میرے رب نے دیا مجھے۔ لیکن یہ شکر کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، شکر کے کام کر کے دکھاؤ۔ آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں۔ یا اللہ تھوڑے کیسے ہوتے ہیں؟ میں تو جس کو بھی میسج کرتا ہوں اور بھائی سناؤ کیا حال ہے، وہ اتنا بڑا لکھ کے بھیجتا ہے الحمدللہ۔ جس کو فون کرتا ہوں وہ کہتا ہے مولا کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے۔ جس سے ملاقات ہوتی ہے وہ کہتا ہے بھائی اللہ کا بڑی بڑی مہربانی ہے۔ یا اللہ آپ فرما رہے ہیں شکر کرنے والے تھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمل کے ذریعے شکر کرنے والے ہوتے ہیں اصل شکر کرنے والے۔ عمل کے ذریعے کیا میں شکر کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ اسی طریقے پہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں ایک صاحب آ گئے اور نبی کریم علیہ السلام سے عرض کرنے لگے اللہ کے رسول اللہ سے دعا کرے میرا مال بہت زیادہ ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ لو کیا مانگ رہے ہو، حق ادا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا جی میں تو ایسے ایسے صدقے کروں گا کہ مدینے کے دونوں کناروں کے درمیان پوری آبادی میں کسی نے ایسے صدقے نہیں کیے ہوں گے، آپ بس اللہ سے میرے لیے مال کی دعا کر دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دیکھ لو کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ جی میں صدقے کروں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا کر دی کہ یا اللہ اس کو مال میں زیادتی عطا فرما۔ اس بندے کے بکریاں تھیں، بکریوں کے نسل ہوئی، بہت بڑھ گئی، خرید کے اونٹ بھی خرید لیے، دمبے بھی خرید لیے۔ اب اس کے پاس باڑا اتنا بڑا چاہیے کہ مدینے کے اندر اتنا بڑا کوئی باڑا ہے ہی نہیں۔ مدینے کے باہر بہت بڑی زمین اس نے لی اور وہاں پر بہت بڑا باڑا، اس طرف اونٹ، اس طرف گھوڑے، اس طرف دمبے، اس طرف بکریاں۔ اس زمانے کی سب سے بڑی مال و دولت یہی ہوتے تھے، مویشی۔ بڑا مالدار ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے کلیکٹر جایا کرتے تھے زکوٰۃ کا حساب کتاب کر کے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے وہ زکوٰۃ کا کلیکٹر وہاں پہنچا اور انہوں نے جا کر ان سے کہا کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، میں اپنی ڈیوٹی کرنے آیا ہوں، دکھا تیرا کتنا مال ہے۔ اس نے کہا کہ جی ابھی تو میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ابھی تو میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ بولا اللہ کے بندے تیرے مال پہ سال گزر چکا ہے۔ بولا نہیں ابھی تو حساب کتاب کافی پھنسا ہوا ہے اور کچھ لین دین بھی کرنے ہیں، ابھی میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ تو اس نے زکوٰۃ نہیں دیا۔ ناشکری اسی کو کہتے ہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے رمضان عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری شکل نہیں دیکھی، میرا عمل نہیں دیکھا، میری حیثیت نہیں دیکھی، اپنی شان کے مطابق فرمایا میں دوں گا، سب کو دوں گا، میں گناہ بھی بخشوں گا، میں رحمتیں بھی کروں گا، میں دوزخ سے بھی نام کٹوا دوں گا، میں جنت میں نام لکھوا دوں گا۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو اگنور کر کے ہمیں عطا فرمایا۔ اور یہاں عید کی نماز ہوتی ہے اور اس کے بعد تو کون میں کون، چل بھائی اگلے رمضان میں ملیں گے۔ اس طرح کا رویہ انتہائی بے ادبی، انتہائی بدتمیزی اور انتہائی ناقدری والا ہے، اسی کو ناشکری کہتے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت سے رابطہ رکھنے کی کوشش کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش رہنے کی کوشش کریں۔ ہمارا کوئی نوکر ہو، ہمارا کوئی ہم سے معاشرتی اعتبار سے حیثیت میں کم آدمی ہو، کوئی شاگرد ہو، کوئی بھتیجا بھانجا ہو، اور وہ سنے بھی کہ ہم نے دعوت کی ہے اور ہم نے کہا ہے کہ تمام متعلقین کو، تمام لوگوں کو دعوت ہے، جو میرے جاننے والے ہیں سب کو دعوت ہے، اس کو اطلاع بھی پہنچی، وہ نہیں آیا، پھر وہ آپ کے پاس کسی کام سے آئے گا، میں اور آپ سب جانتے ہیں ہم اس کو کیا کہیں گے۔ ہم میں سے بہت کم ہوں گے جو اس کی ضرورت سن کر کہیں گے اچھا بھائی تیری ہم ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اگر ضرورت پوری کر بھی دیں گے تو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، شکوہ کریں گے، اعتراض کریں گے۔ کیا عید کے دن سے اب تک اللہ کی طرف سے 5 مرتبہ دعوت نہیں دی جا رہی؟ آ جاؤ بھائی میرے گھر میں، آ جاؤ بھائی کامیابی کی طرف، آ جاؤ بھائی نماز کی طرف۔
ہم نہیں جا رہے؟ تو یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ کہاں تو ہم وہ لوگ ہیں کہ اللہ سے رمضان مانگتے تھے، اللہ رمضان نصیب کر دینا، اور جب اللہ نے رمضان دے دیا اور ایسی بھرپور مہربانی کے ساتھ دیا کہ میں اور آپ وہ کر نہیں سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، پھر بھی اللہ کے وعدے سچے، اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہمیں بخشے گا، ہمیں یقین ہے اس کی رحمت سے۔ لیکن میں اور آپ کر کیا رہے ہیں یہ تو ہم دیکھیں۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو، آج ہم یہ عزم کر کے اٹھیں کہ رمضان مبارک کا جو مقصد تھا لعلکم تتقون، تقوی حاصل ہو جائے، وہ تقوی ناشکری کی بھیٹ نہ چڑھا دیں ہم۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کے ناشکرے بھی ہوں اور ہم متقی بھی ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر عید کے بعد ہمارا رویہ ناشکروں والا بن چکا ہے تو وہ تقوی سارا گیا جو اگر ہمیں کوئی نصیب ہوا بھی تھا تو۔ لہذا کم سے کم تو یہ ہے کہ ہم فرض پورے کرتے رہیں، 5 ٹائم کی نماز، اگر زکوٰۃ نہیں دی تھی تو زکوٰۃ، اگر حج فرض ہے تو حج کرنے کی فکر، اور گناہوں سے بچنا فرض ہے، یہ فرض درجے کی کم سے کم چیز ہے، گناہوں سے بچیں۔ اس کے بعد پھر جس کو تو مزید ہمت کریں جناب نوافل پڑھنے کی، صدقے کرنے کی، اور یعنی نفلی عبادتیں مال کے ذریعے بھی، جان کے ذریعے بھی، وقت کے ذریعے بھی کرنے کی، وہ پھر آگے کی چیز ہے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو بھائی اللہ رب العزت قرآن پاک میں کئی مثالیں دے چکا ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ مجھ سے مانگتے ہیں اور پھر جب کام ہو جاتا ہے، ایک اور آیت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی کشتی کو سمندر میں طوفان نے گھیر لیا۔ اب طوفان نے جب گھیر لیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ایک دفعہ کنارے پہ پہنچا دے، اس کے بعد ہمیشہ تیری بندگی کریں گے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، تیری ہی عبادت میں زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلما انجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، جیسے ہی خشکی پہ چلے گئے اس کے بعد دوبارہ اب اس کو جو ہے نا کاروبار زیادہ ضروری لگ رہا ہے، اس کو رشتہ داری زیادہ ضروری لگ رہی ہے، اس کو شادی غمی میں جانا زیادہ ضروری لگ رہا ہے، وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، وہ فرض ہی پورے نہیں کر رہا، وہ دوستوں یاروں رشتہ داروں کی خاطر گناہ کر رہا ہے، حالانکہ گناہ سے بچنا فرض تھا اس کے اوپر۔ تو رمضان اور ہماری ناشکری یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہے کہ ہم اس میں سدھار لائیں اور ناشکروں میں سے نکل کر شکر گزاروں میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو